बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मौलाना रूम का कॉल है कि हम इस दुनिया में रह नहीं रहे बल्कि हम इस दुनिया में से गुज़र रहे हैं। यानी ये दुनिया और ये ज़िंदगी एक सफ़र है और एक सफ़र को हम तय करना चाह रहे हैं। इस सफ़र के दौरान बहुत सारी इंसान की मुश्किलात होती हैं, उनके साथ उसका सामना होता है। बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं जिनसे शायद हम वाकिफ़ नहीं होते। बज़ाहिर तो हम कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा होता है तो हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये सेशन बनाने का मकसद ये है कि हम इस सफ़र को आइडेंटिफाई करें कि क्या ये वाकई सफ़र है, और अगर ये सफ़र है तो हम इस सफ़र को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, और जो मुश्किलात सामने आती हैं उनका कैसे मुकाबला कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपने हमारे इस सेशन को ज़रूर देखना है। हम इंशाअल्लाह ताला इसकी डेप्थ में जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर मौलाना रूम के इस कॉल का जायज़ा लिया जाए तो ये ज़िंदगी एक सफ़र है, और ये एक ऐसा सफ़र है कि इसका आगाज़ हमारे इख्तियार में नहीं है और ना ही इस सफ़र का इख्तिताम हमारे हाथ में है। इख्तिताम और आगाज़ कैसे हमारे हाथ में नहीं है। आप कहाँ पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, और किस जगह किस ख़ानदान में पैदा होते हैं, अमीर पैदा होते हैं या गरीब पैदा होते हैं, ये आपको मालूम नहीं है। आप जहाँ पैदा हो गए आप खुशकिस्मत हैं अगर आपको अच्छा घराना मिल गया, अगर आप मुसलमान पैदा हो गए, अगर आप अमीर घर के अंदर पैदा हो गए। एट द सेम टाइम कुछ लोग गरीबों के यहाँ पैदा होते हैं, अच्छी जगह नहीं पैदा होते, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें किसी के इख्तियार में नहीं है। इसी तरह ये चूँकि एक सफ़र है तो इस दुनिया को आप एक ऐसी बस समझ लें जिसमें से आप बैठे हैं, लोगों के साथ बातें भी कर रहे हैं और ये सफ़र कटता जा रहा है। अब कहाँ पे वो कंडक्टर या कोई भी बंदा जिसको आप जानते ही नहीं है वो आपको बस से निकाल दे, कोई आपको मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ तक भी बात ख़त्म नहीं होती। चलो ये भी बात मान ली कि आगाज़ भी हमारे हाथ में नहीं है, इख्तिताम भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये जो दरमियान का वक्फ़ा है ये हमारे हाथ में है। इसके बावजूद बहुत सारे मसाइल हैं। यानी हम इसमें सिर्फ टिक कर नहीं बैठ सकते कि जी सफ़र कट जाएगा और मैं 15 साल मेरी उम्र है या 20 साल उम्र है या 50-60 साल उम्र है तो मैं उसको ऐसे ही बिता दूंगा। ऐसे मुमकिन नहीं है। इस दुनिया के अंदर जितने मसाइल हैं, जितने अप्स डाउन्स हैं, वो हमारे सामने आएंगे। यहाँ पे अच्छाई भी है, यहाँ पे बुराई भी है, यहाँ पे अच्छे लोग भी बसते हैं, यहाँ पे बुरे लोग भी बसते हैं। यहाँ पे तालीम हासिल करने के बाद भी आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सम टाइम आप उम्मीदें लगाते हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ, वो भी आपको सपोर्ट नहीं करती। सम टाइम आप लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, दोस्तों से उम्मीदें लगाते हैं, वो आपको बेवफाई दे जाते हैं, वो आपको धोखा दे जाते हैं, वो आपको चीट कर जाते हैं, आपको गलत रास्ते पे चढ़ा देते हैं। इसी तरह बहुत सारी उम्मीदें इंसान, ख़ास तौर पर ये जो नौजवान तबका है, ये जब पढ़ाई करता है, एक डिग्री लेता है तो उस डिग्री के ऊपर होती हैं। वो डिग्री भी अक्सर देखा गया है कि उसके काम नहीं आती। तो ये और इसके अलावा तमाम चीज़ें, मसलन एक और बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हम घबराते हैं, हम रियलिटी को समझते नहीं हैं। मसलन एक फेलियर है, यानी आप कोई काम करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि आप फेल ना हो, ये हो नहीं सकता कि पैसों की आपको ज़रूरत ना पड़े, और ना ही एट द सेम टाइम ये हो सकता है कि आपका किसी मुनाफिक से पाला ना पड़े। आपको पैसे की भी ज़रूरत है, आपको प्रोफेशन की भी ज़रूरत है, आपको मजबूती की भी ज़रूरत है, आपको रिश्तेदारों की भी ज़रूरत है, आपको सहारे की भी ज़रूरत है, आपको ज़ादेरा या हम सफ़र की भी ज़रूरत है इस सफ़र को तय करने के लिए। ये सफ़र छोटा है या बड़ा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि इस सफ़र को आप कैसे काट रहे हैं। उसूल ये है कि ये जो ज़िंदगी है जिसको हम सफ़र कह रहे हैं, इसको हम जिएं। अब सवाल ये है कि इसको कैसे जिया जाए। ये तो आसान नहीं है, चूँकि इतनी ज़्यादा मुश्किलात, ये तो मैंने चंद एक गिनवाई हैं। इसके अलावा बीमारियों की शक्ल में की मुश्किलात आती हैं, उनका भी सामना है। चूँकि जब इंसान इस दुनिया में आया तब से लेके अब तक बेशुमार बीमारियां और दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तो ये भी तो मसाइल हैं। तो मैं आपके सामने आज इस सेशन में एक मैप रखने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा मैप है जिसके अंदर 7 मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा
ان 7 پوائنٹس کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارا سفر بڑا بآسانی کر سکتا ہے، اور ہم یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، یہ جو برائی اور اچھائی میں تمیز کرتے کرتے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی فیلئر کا شکار ہو کے ڈپریس ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار بہت کچھ اسے مل جاتا ہے ایک دم سے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے کیسے لڑا جائے اور ان سے کیسے بچا جائے، یہ ایک میپ ہے میرے پاس 7 ایسے پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، یہ سفر جس کو آپ نے ہر صورت کاٹنا ہے، اس میں انسان کو یا آپ کو چاہیے کہ آپ ایک چیز کے ساتھ خود کو ٹیگ کر لیں۔ اس کو آپ پروفیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اس سفر کا مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، مقصد حیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک کام کو پکڑ لیں، بہت سارے کاموں کو آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پروفیشن، ایک کام کو چوز کر لیں اور اس کو اپنے ساتھ ٹیگ کر لیں یا اس سفر کے ساتھ ٹیگ کر لیں، اس کو آپ مقصد کہہ سکتے ہیں، گول بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اب یہاں پر بھی ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پروفیشن چوز کرتے ہیں، یعنی آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سفر کو میں نے یہ کام کرتے کرتے کاٹ دینا ہے، تو یقیناً آپ کو منزل کی تو تلاش نہیں ہے، لیکن یہ ایک پروسیس ہے جس میں سے بہرحال آپ نے گزرنا ہے۔ تو آپ کو سوچ سمجھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا کام جو ہے، اس دنیا میں بہت سارے کام ہیں، تو کون سا کام میری نیچر کے قریب تر ہے، پھر وہ آپ سوچتے ہو اور یوں آپ آگے بڑھتے ہو۔ جب آپ کو یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر نیکسٹ سٹیپ پہ آ جاتے ہو، اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہو، سیکھتے ہو، ٹریننگ لیتے ہو۔ یعنی ایک ڈگری لینی ہے، اگر آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے، آپ نے سائنٹسٹ بننا ہے، آپ نے کرکٹر بننا ہے، کوئی ایک پروفیشن ہے جو آپ نے چوز کر لیا، اس کے بارے میں جتنا زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگا، جتنی آپ کی ٹریننگ اچھی ہوگی، اتنا آپ اس کے اندر سکسیسفل ہوں گے۔ اور جب آپ ٹریننگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، پھر تیسری چیز آ جاتی ہے، یعنی ٹریننگ کچھ نہ کچھ آپ نے گین کر لی۔ اب تیسرے نمبر پہ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو کیسے کریں گے، ہاؤ، یعنی پلاننگ آپ کو چاہیے۔ پھر آپ ایک خاص پلان بناتے ہو کہ روز میں نے اتنا کام کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اور یقیناً وہ آپ کا پروفیشن ہوتا ہے، اس سے آپ کے پیسے بھی جنریٹ ہوتے ہیں، چونکہ پیسے بھی آپ کو زندگی جینے کے لیے چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ پیسہ یا روپیہ یہ زندگی میں اگر نہ ہو تو یقین کریں آپ بہت سارے ایسے کام نہیں کر سکتے جو اس دنیا میں لوگ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے، آپ اپنی پڑھائی کو مکمل نہیں کر سکتے، آپ اپنوں کو سکون یا آرام مہیا نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جن سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیسہ اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ پیسہ بہت زیادہ آپ کو نہیں چاہیے، لیکن سروائیول کے لیے ضرور چاہیے۔ اس کا لالچ انسان کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ انسان کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پیسہ کمانے کے لیے آپ کو کوئی ایک پروفیشن چاہیے، اور وہ آپ خود چوز کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس میں آپ کا دل زیادہ لگتا ہے، کس میں آپ اچھے سے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے چوتھا پوائنٹ۔ چوتھے پوائنٹ میں آپ کا آتا ہے کہ آپ نے ٹریننگ بھی لے لی، اب آپ نے کیسے کرنا ہے، ایک پلاننگ بھی کر لی، اب آپ نے ایکشن لینا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں اس میں ہو سکتا ہے کہ سفر پہلے ہی ختم ہو جائے، لیکن آپ مصروف ہو گئے۔ جب آپ مصروف ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری نیگیٹیوٹی آپ سے دور ہوگی۔ نیگیٹو لوگ آپ کو تنگ کرنا چاہیں گے لیکن آپ نہیں ہوں گے، آپ بغض کا شکار نہیں ہوں گے، آپ نفرت کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایٹ دی سیم ٹائم آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، نہ آپ کے پاس وقت ہوگا کسی کی فضولیات سننے کے لیے۔ لہٰذا اپنے آپ کو مصروف کر لیں، اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے ساتھ خود کو ٹیگ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور یوں کرتے کراتے آپ ایکشن لیتے ہیں۔ اور ایکشن لینے کے بعد یہاں پر ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے، جو کہ 5واں پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کام تو کیا اور اپنے آپ کو بیزی بھی کر لیا، لیکن زیادہ راہ کے طور پر بہت ساری چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ جب کوئی بھی سفر آپ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ راہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ زیادہ راہ میں آپ کا ہم سفر ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ایسی ضروریاتی زندگی ہوتی ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، لیکن خاص طور پر آپ کا ہم سفر، آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف،
اور اس کے علاوہ آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست جن کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کو زیادہ راہ کے طور پر ساتھ لے کے چلنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، ان کو وقت دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ زیادہ راہ کے بغیر آپ کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا یا پھر اچھا سفر آپ نہیں کاٹ سکتے۔ چھٹے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اب آپ نے ایکشن لے لیا تھا، زیادہ راہ کے طور پر بہت ساری چیزوں کو آپ لے کے چل رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ریویو بھی ضرور کرنا ہوتا ہے، یعنی اکاؤنٹیبل ضرور ٹھہرانا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے کہ میں نے کتنا کام اب تک کیا، میں کیسے کام کر رہا ہوں اور کتنا سکسیزفل ہوں اپنے اس کام میں، یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اور جو زیادہ راہ کے طور پر آپ ساتھ لے کے چیزیں چل رہے ہیں، ان میں کتنا آپ سکسیزفل ہیں یا ان کو کتنا اچھے سے آپ وقت دے رہے ہیں۔ پھر آخری پوائنٹ آ جاتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس سفر کا۔ یہ سفر اس وقت تک حسین نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس آخری یہ جو پوائنٹ میں نے رکھا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ آپ جب پروسیس میں ہیں، ایک سسٹم کے اندر داخل ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کو دیتے ہیں، یعنی آپ محنت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے، خواہ وہ پیسے کی شکل میں ہو، خواہ وہ رزق کی شکل میں ہو، خواہ وہ صحت کی شکل میں ہو، خواہ وہ بہادری کی شکل میں ہو، خواہ وہ تعلیم کی شکل میں ہو، عقل کی شکل میں ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہیں۔ جو چیز آپ کو ملتی جائے ساتھ ساتھ اس کو بانٹنا شروع کر دیں۔ اللہ کی مخلوق کے لیے فی سبیل اللہ ضرور بانٹیں۔ کوئی ایک دن میں کام ایسا ضرور کریں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو انسانیت کے لیے ہو، تاکہ آپ کا یہ جو سفر ہے وہ اور زیادہ حسین ہو اور اس میں برکت ہو۔ جب آپ کوئی چیز بانٹتے ہیں تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس کو زنگ نہیں لگتا، وہ خراب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے یہ جو سفر کاٹنا ہے، جس کے بارے میں مولانا روم نے کہا تھا کہ یہ دنیا ایسی راہ گزر ہے جس میں سے صرف ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم رہ نہیں سکتے، اس کی مالکیت ہماری نہیں ہے۔ ایک دو اشعار ہیں اور ان سے بات کو ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ راستہ ہے یہ منزل نہیں ہے، راستہ ہے یہ منزل نہیں ہے، جسے تو سمجھتا ہے سب کچھ وہ زندگی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کہ زندگی کی رونقوں میں کہیں کھو نہ جانا، زندگی کی رونقوں میں کہیں کھو نہ جانا، یہ صرف ایک راستہ ہے، کوئی منزل نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ایک راستہ ہے، یہ کوئی منزل نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ آپ نے پرماننٹ نہیں ٹھہرنا، نہ ہی آپ اس کے مالک ہیں۔ جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، اس کے اندر اگر آپ کو ایک سیٹ مل گئی ہے تو آپ اس کے مالک نہ بنیں۔ اس کا مالک اور اس کا خالق وہ ہے جو کسی وقت بھی آپ سے یہ سیٹ چھین سکتا ہے۔ تو اسی کی رضا کے لیے کام کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ سفر بہت حسین گزرے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نیک